اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آپ کے درود و سلام ہو امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس سپیڈ کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آیا، اسی سپیڈ اور اسی رفتار کے ساتھ وہ ہماری زندگیوں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اسلام نے ایمان میں مغفرت کے حصول میں، جنت کے حصول میں اور نیک اعمال کے حصول میں جلدی کرنے کو پسند کیا ہے۔ نیکی کے کاموں کو جلدی جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جلدی جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جلد جلد کر کے بندہ ختم کر دیں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کام کو کیے۔ اسلام نے سبقت لے جانے والوں کو اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والوں کو بہت پسند کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی صفات بیان کی تو کہیں اپنی برگزیدہ ہستیوں انبیاء کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا۔ ہماری انبیاء کی جو لسٹ میں نے پیچھے بیان کی ہے، یہ سب کے سب نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور رب تعالیٰ کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی صفت ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سب سے پہلے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کی یہی صفات بیان کی، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک بندہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو دوسرا یہ کوشش کر رہا ہے میں اشراق کی بھی ساتھ پڑھوں، تیسرا یہ کوشش کر رہا ہے میں تہجد کی بھی پڑھوں۔ ایک صرف سنتیں، ایک صرف فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے تو دوسرے کی کوشش ہے میں سنتے بھی ساتھ میں پڑھوں، تیسرے کی خواہش ہے میں ساتھ میں وضو کے نفل بھی پڑھوں، توبہ استغفار کے نفل بھی پڑھوں، حاجت کے نفل بھی پڑھوں، اور وہ زیادہ نوافل پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور ایک ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی رغبت اسلام نے ہمیں دی ہے، اور اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ نے تو کئی ایک مقام پر حکم دیا ہے۔ پہلا حکم اس انداز میں دیا سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ کہیں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کہیں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی جلدی اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اور سورہ جمعہ میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر تم لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی جلدی آؤ۔ حالانکہ نماز باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نمازیں جتنی ہیں، ان کی طرف آنے کا حکم ہے علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ۔ لیکن جمعے والے دن یہ حکم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے اپنے کاروبار کو بند کر دو اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑنے کا یہاں حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی مسجد میں آ جاؤ۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے ذکر میں تم شامل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نواز دے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ دے دیا گیا، وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ تو یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہیں رب تعالیٰ نے نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا سبقت لے جانے والے، پہلے پہل کرنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی کے کاموں کے اندر، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، یہیں پہ بس نہیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنات باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ دنیا کے مکان نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ جہاں تم عارضی ٹھہرو گے، تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرو گے، ضرورت پڑی تو مکان بیچ دو گے، نہیں، یہ اللہ نے ایسے محلات اور ایسے باغات تیار کیے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کے کام کیے، جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے نیکیاں کی ویسی نیکیاں کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیکی کے اندر سبقت لے جانے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے کہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے لیے اللہ نے یہ کچھ تیار کیا۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا تو کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے وہ بندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے قبل اپنے مال کو خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑے اجر والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد کیا۔ حالانکہ وہ بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے، وہ بھی رب کے راستے میں خرچ کرنے والے، وہ بھی رب کے راستے میں خرچ کرنے والے، وہ بھی رب کے لیے میدان جہاد میں کودنے والے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے۔ اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے، جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، جنہوں نے پہلے قربانیاں دی، ان کے اجر و ثواب کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ نیکی کے اندر سبقت لے جانا ہے، وہ پہلے ایمان لائے، وہ بعد میں ایمان لائے، بعد میں ایمان لانے والے پہلوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے سبقت لے جانے والوں کا تذکرہ کیا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کا تذکرہ کیا اور کہا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ یہ بائیں ہاتھ والے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، یہ سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہ اللہ کے
قریبی ہوں گے۔ سبقت لے جانے والے، جس طرح وہ نیکی میں دنیا میں دوسروں سے آگے بڑھتے تھے، سب سے پہلے نیکی کا حصول کرتے تھے، نیکی کے کام کو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے گروہ بنائے گا، جنتیوں کے گروہ، جہنمیوں کے گروہ، اللہ کی دائیں جانب اور انسانوں کی بائیں جانب۔ وہاں دائیں اور بائیں جانب کا یہ اصول ہے، کیونکہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ جو حدیث کے اندر اور بائیں ہاتھ کا ذکر آتا ہے وہ انسان کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ انسانوں کی جو بائیں جانب ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، جو دائیں جانب ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ لیکن اللہ کی جو دونوں ہاتھ ہیں وہ دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ تو انسانوں کے دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے، اور ان دونوں میں جو رب کے سب سے قریب ہوگا وہ ہوگا والسابقون السابقون، جو نیکیوں کے اندر سب سے پہل کرنے والے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے تھے اور جلدی کرنے والے تھے۔ اس لیے نیکی کے کام میں کبھی تاخیر نہیں کریں۔ جیسے ہی کوئی حکم آئے، کوئی حدیث اللہ کے رسول کی سنے، فوراً اس کے اوپر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے نیکی کے کام میں جلدی کرنے کی۔ آپ کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کے کام کر لو۔ کقطع اللیل مظلما، جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ فتنے ایسے ہوں گے جس میں انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور اور فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں جلدی جلدی کر لو۔ پیچھے جب کورونا کا دور تھا تو ہم نیکی کرنے کے لیے ترستے تھے، مسجد میں آنے کے لیے ترستے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں بھی آتے ہیں تو پھیروں کو بندیاں ہوتی۔ یہ آزمائشیں تھیں۔ فتنوں سے مراد آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، فتنوں سے مراد ظلم و ستم بھی ہو سکتا ہے، فتنوں سے مراد کافروں کی طرف سے حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیوں کے اندر جلدی کر۔ اور کورونا کے دنوں میں جیسے لوگوں کی موتیں ہوئیں اور لوگ جلدی جلدی مرے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو نیکیوں کے اندر جلدی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ دوسری حدیث، اس حدیث کو بھی صحیح مسلم میں نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ جب وہ 6 چیزوں کا ظہور ہوگا پھر نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی، پھر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا فرمایا الدجال، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا پھر انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ نیکیاں کرے۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، اور وہ فتنہ اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ وہاں انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بندہ دجال کے بارے میں سنتا ہے یا سنے کہ اس وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دے، وہاں وہ اس کے سامنے جانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دجال کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے ہیں۔ وہ طوفان اور قیامت کے قریب ایک دھواں ہوگا جس میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، اور اس وقت پھر انسان کے اعمال اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دابۃ الارض، زمین کا چھپایا قرب قیامت نکلے گا، زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا جو ہر مومن کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر نشان لگائے گا۔ جو مومن ہوں گے وہ سب فوت ہو جائیں گے، اس نشان کی وجہ سے سب مومن دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں پھر کافر، بدبخت، نافرمان لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس جانور کے نکلنے سے پہلے پہلے نیکیاں کریں۔ طلوع شمس من مغربہا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں کریں۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ توبہ انسان کے کام
آئے گی، نہ اس کی نیکیاں اس کے کسی کام آئیں گی۔ وہ امر العام، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لے، اور جب قیامت قائم ہو گئی پھر انسان نیکیوں کی خواہش کرے گا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وَخَوَيْسَةِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کی موت، جب موت کا وقت آ گیا پھر بھی اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی، وقت ہی نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں مہلت دے دی جائے۔ سورہ منافقون کی آخری آیات ہیں کہ یہ لوگ خواہش کریں گے کاش کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیں اور ہم نیکی کے کام کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ موت کا فرشتہ سامنے آئے اور آ کے ہماری جان کو نکالے، اس جان کے نکلنے سے پہلے پہلے نیکی کے کام کر لیں، کیونکہ اس وقت پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ رغبت دلائی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی، نیکی کے کام کو جلدی جلدی کرنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں نیک اعمال کے کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور انہیں رغبت دلائی، نیکیوں کے فضائل بیان کر کے اور جنت کے حصول کی طرف پیدا کر کے، اللہ کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کر کے۔ یہی جذبہ اور یہی نیکیوں کے اجر و ثواب کو سن کر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان فضائل کو سن کر، ان اعمال کے بارے میں سن کر جن سے ہم بہت زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جن اعمال کو سننے کے بعد، جن احادیث کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر جنت کا حصول اور ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جب ہم ان کو سنیں تو پھر ہمارے دلوں میں بھی ایسا ایمان پیدا ہو جانا چاہیے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کا جذبہ اور نیکی کی رغبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو وہ دوسروں کو بھی ہم اس کی رغبت دلائیں۔ پہلی حدیث اس حوالے سے یہ ہے جو جمعے کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اسے اونٹ کی قربانی صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جو ہر جمعے اونٹ ذبح کرے؟ ہمیں تو مرغی کی قربانی کرنا پڑتی ہے ہر جمعے، تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو جائے گی، لیکن ہر جمعے وہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ تم لوگ سب سے پہلے مسجد میں آؤ تو اللہ تمہیں اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ہر جمعے آپ 3-4 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی اونٹ آپ خریدنے جائیں تو 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اتنا اللہ آپ کو ہر جمعے صدقہ کرنے کا اجر دے تو کس قدر یہ فضیلت کی بات ہے اور مقام و مرتبے کی بات ہے۔ لیکن ہم سستی کے مارے ہوئے ہیں، ہم نہ اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جمعے والے دن مسجد میں سب سے پہلے آنے والے کا مقام ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے کو آپ نے فرمایا گائے کی قربانی کا ثواب، بیل کی قربانی کا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پہ آنے والا بندہ وہ ہے جو بکرا اللہ کے راستے میں ہر جمعے قربان کرتا ہے، اس کا اجر ہے۔ تیسرے بندے کے لیے مرغی ہے، اور چوتھے بندے کے لیے مرغی ہے، اور 5ویں بندے کے لیے انڈے کی قربانی، انڈے کا صدقہ کرنے کا اجر ہے، جو انڈا صدقہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ حساب لگا لیں جو اس کے بعد آئیں گے، ان 5 بندوں کے بعد جو آئیں گے انہیں کیا ملے گا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ انڈے کے بعد کیا اجر رہ جاتا ہے؟ اور امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے یہ اجر ہے، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے پھر جمعے کا رجسٹر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، صرف نماز کی حاضری لگتی ہے کہ یہ بندے نماز میں شامل ہوئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انفاق فی سبیل اللہ میں نبی علیہ السلام نے رغبت پیدا کی صحابہ کے دلوں میں، شوق پیدا کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس حوالے سے غزوہ تبوک بہترین مثال ہے. آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس بندے نے جیش العسرہ میں تنگی کے اس لشکر میں مسلمانوں کی مدد کی، اس لشکر کو تیار کیا، اللہ خالق و مالک اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے. صحابہ کا جذبہ دیکھیں، ساری رات یہودیوں کے باغ کو پانی دیتے ہیں، صبح 1 سا یا 2 سا کھجوریں لے کر وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں. محنت کر کے، مشقت کر کے، ساری رات اذیت کے اندر گزار کے جو تھوڑی سی کھجوریں ملی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش. یہ بھی جذبہ ہے. دوسری طرف وہ بھی جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جو خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں اس دن میرے دل میں رغبت پیدا ہوئی، آج میں ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ہماری رغبت تو یہی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے مال و دولت میں آگے نکل جاؤں، کوٹھیوں کے حوالے سے آگے نکل جاؤں، بینک بیلنس کے حوالے سے آگے نکل جاؤں. صحابہ کی ایسی سوچ نہیں، ان کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ میں نیکیوں میں ان سے آگے نکل جاؤں. وہ اٹھے اپنے گھر چلے گئے، سارا مال جمع کیا، اور ماتے اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا کہ پوری زندگی میں اتنا مال میرے پاس کبھی نہیں تھا. میں نے سارا مال جمع کیا، آدھا اللہ کے رسول کے پاس لے آیا، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ آج میں ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں. وہاں ابو بکر بھی اپنے گھر میں گئے، سارا گھر کا مال اٹھایا، اپنی ساری جمع پونجی اٹھائی، اللہ کے رسول کے پاس لے. بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق دیواروں پہ اس طرح ہاتھ مار رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ میں نے ایک سوئی یہاں لگائی تھی، وہ سوئی بھی مجھے مل جائے، وہ بھی میں دے دوں تاکہ کسی مجاہد کے کام آ جائے. وہ چلے گئے، مال لایا. اللہ کے رسول نے عمر سے کیا کہا؟ اے عمر لائے کیا ہو؟ ایمانی کیفیت اللہ کے رسول کو معلوم تھی. فرمایا عمر لائے کیا ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لایا ہوں، آدھا خرچ چھوڑ آیا. ابو بکر آئے تو پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ جذبہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. اللہ کے رسول نے رغبت دی، جنت ہے اس کے لیے. وہ اٹھے اور اپنا سب کچھ قربان کرنا شروع کر دیا. سیدنا عثمان اٹھے کہ اللہ کے رسول 100 گھوڑے وما سادو سامان. اللہ کے رسول نے ابھی اور ضرورت ہے، تیرے لیے جنت ہے. پھر کھڑے ہوئے کہا 100 اور گھوڑے، پھر 100 کرتے ہوئے 700 اونٹ وما سادو سامان اور 200 گھوڑے وقف کیے اللہ کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، روپے پیسے کی بھی ضرورت ہے. اپنے گھر میں گئے. امام سفیان ثوری لکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں گئے اور اپنی 10,000 سونے کی یہ اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈالی، اور وہ 10,000 سونے کے سکے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے. اور آپ اس طرح ان سکوں کو اچھالتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. کیا عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا. ایک تو اس فکرے کا یہ معنی ہے. دوسرا اس فکرے کا معنی یہ ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی. نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی اور ایک ہی مجلس کے اندر تقریباً 10 سے 11 بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی. تو جنت کے حصول کے اندر، مغفرت کے حصول کے اندر اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، صحابہ کے ذریعے سکھایا. اور یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو انسان اللہ کے ہاں
قرب حاصل کرے گا، اور اللہ کے قریب لوگوں میں جو اللہ کے قریب لوگ ہوں گے قیامت کے دن ان کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نے اعلان کیا اسی غزوے میں، تو غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آگے کہا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ وہ آئے اور انہوں نے آگے کہا ہمیں سوار کیجئے، ہمیں سواریاں دیجئے، ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں، میں تمہیں سواریاں دوں، اتنی سواریاں نہیں ہیں۔ وہ واپس جا رہے تھے، نیکی نہ کر سکے، شریک نہ ہو سکے، تو جاتے ہوئے ان کا جو انداز تھا قرآن نے اس انداز میں بیان کیا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ مڑے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے دل ہی دل میں اللہ یجد ما ينفقون، اے اللہ تو نے ہمیں مال کیوں نہیں دیا کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے، ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کرتے، ہم بھی سواریاں خریدتے اور تیرے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہوتے۔ یہ جذبہ ہے جہاد کا، نیکی کا جذبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس غربا صحابہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول ذهبت الدثور، ذهب اہل الدثور، یہ مال و دولت والے صحابہ ہم سے آگے نکل گئے، یہ سبقت لے گئے، یہ ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، خوشگواری کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہم بھی ملتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، نیکی کے کام جو ہم کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کے ذریعے مال خرچ کر کے جہاد کے میدانوں میں جا کر ہم سے آگے نکل گئے، حج کر کے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، نہ ہم جہاد پہ جا سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس سواریاں ہیں کہ ہم بیت اللہ کے حج کو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ سوچیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم لوگ ہر فرضی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دنیا میں کوئی بھی بندہ تمہارے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، 2-4 دن گزرے، جب امیر صحابہ مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو غریب صحابہ جو ہیں یہ نماز کے بعد بیٹھ کے کچھ پڑھتے، کہا بھائی تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ پڑھتے ہیں۔ کہا اس کے پڑھنے کا فائدہ؟ انہوں نے کہا یہ فائدہ ہے۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جب غریب صحابہ نے دیکھا یہ تو پہلے ہی ہم سے آگے تھی، اب یہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، پھر اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے ان کو بھی اس نیکی کی توفیق دے دی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر کسی کام کوئی نیکی کا کام رہ جائے تو اس کے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کیسا جذبہ تھا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میدان احد میں ایک آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، ارائیت ان قتلت، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کاٹ دیا جائے، شہید کر دیا جائے، فأین انا، میں کہاں جاؤں گا؟ وہ کھجوری کھا رہا تھا۔ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ یہ جنت کا لفظ سننا ہی تھا کہ اس نے اپنی کھجوروں کو پھینک دیا، فألقى ثمرات فی یدہ، ان کھجوروں کو پھینکا اور جہاد کرنا شروع ہوا، لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ کوئی اور نیکی اس کے پاس نہیں تھی، صرف ایک ہی نیکی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھا اور میدان جہاد کے اندر کود گیا۔ اللہ رب العالمین
العالمین نے اس کی شہادت کو قبول کیا اور جنت میں اعلیٰ مقام اسے عطا فرمایا۔ اللہ کے فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جنت کی کھجوریں کھا رہا تھا، جو کہتا ہے کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، وہ کھجوریں بھی اس نے کھانا پسند نہ کی۔ اتنی جلدی کریں نیکی کے کام کے اندر، کہیں نیکی کا کوئی کام ہم سے رہ نہ جائے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، توبہ کرنا بھی نیکی کا کام، کسی بھی نیکی کے کام کے اندر پیچھے نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، غامدیہ خاندان، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا نشانی ہے کہ تو نے زنا کیا ہے، کیونکہ جس وقت تک وہ ساری شرائط پوری نہ ہو حد نہیں لگی۔ اس نے کہا پہلے نمبر پہ تو میں خود اس کی گواہ ہوں، دوسرے نمبر پر میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ تڑپتی رہی، جب وہ بچہ پیدا ہوا دوسرے یا تیسرے دن وہ عورت اس بچے کو اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول طاہر نہیں، یہ بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ گناہ ہوا تو کس طرح جلدی ہے کہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں، مجھے سزا مل جائے اور میں دنیا میں ہی اس کی سزا بھگتوں، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور اس کی سزا مجھے قیامت کے دن ملے۔ جلدی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو بھی کھانا کھلانا سکھا، جب یہ کھانا کھانے لگ جائے پھر اس کو لے کے آنا۔ غور رکھیں لکھتے ہیں 6 ماہ کی عمر میں اس نے اپنے بچے کو کھانا کھلانا سکھا دیا اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ لیے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا دیکھیے میرے محبوب نبی یہ کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اس سے لے لو اور اس کو رجم کر دو، زمین میں گاڑ کے اسے پتھر مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ہڈی اٹھائی اونٹ کی اور اسے ماری، وہ اس کے سر پہ لگی، اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور وہ حضرت خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ انہوں نے کہا بدکارہ عورت جاتے ہوئے میرے کپڑوں کو بھی پلید کر کے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد یہیں پہ رک جاؤ، لقد تابت توبۃ لو قسمت توبتها على اہل المدینہ لغفر لهم۔ اے خالد یہ وہ عظیم عورت ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے گنہگاروں پہ اللہ بانٹ دے پورے مدینے کے گنہگاروں پر اللہ معاف فرما دے۔ وجہ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کی ہے، جلدی لیٹ نہیں کیا کہ جلدی سے مجھے اللہ اس گناہ سے پاک کر دے اور میں اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔ ایک اور صحابی ہے اسی طرح، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے اللہ کے رسول نے جب نماز سے سلام پھیرا تو سامنے آگے بیٹھ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، آپ نے میں جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد قائم کیجیے۔ آپ نے کہا تو دیوانہ ہے، تجھے کہہ رہا ہوں چلا جا، اللہ سے توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک حد نہیں لگے گی میں جاؤں گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کے قوم کے لوگوں سے پوچھا یہ دیوانہ تو نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صحیح ہے۔ فرمایا اس کو چیک کرو، کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ اس کا وہ بھی ٹیسٹ کیا گیا، اللہ کے رسول صحیح ہے۔ میں کیا گناہ کیا؟ فرمایا زنا ہو گیا۔ فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے رجم کرو۔ جب اسے رجم کیا گیا وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، بھاگا، اس کو بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا، پھر اس کو گڑا کھود کے پھر اس کو مارا گیا۔ اب صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا وہ عظیم انسان ہے کہ جس نے توبہ کے لیے خود کو پیش کیا، لوگ گناہ کر کے چھپتے ہیں لیکن اس نے گناہ کیا تو اللہ کے حضور پیش آیا، اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور کہا مجھے پاک کر دیجیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، وہ سزا سے بھاگنے لگا تھا،
وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جب ان صحابہ کی باتوں کو سنا، آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا یہ میرا صحابی ماعز لقد تاب توبۃ لو قسمت توبته علی امتی لغفر لهم۔ اللہ کے حضور اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ اللہ میری امت پر بانٹ دے تو میری ساری امت کو اللہ معاف فرما دے۔ تو توبہ کے اندر، جنت کے حصول کے اندر، نیکی کو حاصل کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکے ان کاموں کو کریں، کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جن کی تعداد 70,000 ہوگی، اور وہ میری امت کا 70,000 والا گروہ جو ہے بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات آپ نے کہی تو سیدنا عکاشہ کھڑے ہوئے ہم اللہ کے ساتھ دعا کیجئے میں ان لوگوں میں سے ہوں، میرا شمار ان میں سے ہو جائے۔ انت فیہم یا انت منہم، تو انہی میں سے۔ ایک اور جلدی سے کھڑا ہوا کہ اللہ کے ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے سبق عکاشہ سبقت لے گیا، یہ تو نصیبوں کی بات ہے، وہ تم سب سے سبقت لے گیا، یہ انہی میں سے ہے، آپ کسی کے لیے دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رغبت دلاتے تھے اور صحابہ کے دلوں میں یہ جستجو ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت کو حاصل کر لیں، نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہیں، ہر کام میں جلدی جلدی کریں۔ جس کام سے اللہ اور اس کا رسول روک دے اس سے بھی فوراً رک جائیں۔ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنا ہے تو گناہ کے کام میں بھی جلدی ہی رکنا۔ یہ نہیں ہے کہ اب کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل کروں گا تو پرسوں توبہ کر لوں گا، نہیں۔ اگر گناہ کے کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں تو فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ گناہ کے کام کو فوراً چھوڑنا ہے، جلدی چھوڑنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، وہاں مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب پی جا رہے ہیں۔ ایک بندے نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، لوگوں اللہ اور اس کا رسول تمہیں شراب کے پینے سے منع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت نازل ہوگی، اس کو چھوڑ دو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے، پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 گھونٹ لگا لیں پھر چھوڑ دیں۔ حالانکہ جو بندہ نسل در نسل اس چیز کو پیتا آ رہا ہے، استعمال کرتا آ رہا ہے، اس کے لیے چھوڑنا، یکدم چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم سے تو سگریٹ نہیں نہ چھوڑتے، نسوار نہیں چھوڑتے، ہم کہتے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر میرے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندوں یہ وہ لوگ تھے جن کی جوانیاں، جن کے جو پیتے پیتے بوڑھے ہو چکے تھے، شراب پیالے ہاتھوں میں ہے، حکم آیا، اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو، انہوں نے پیالے چھوڑ دیے اور سیدنا انس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے احرق هذه القلال، اے انس ان مٹکوں کو اٹھاؤ اور گلی میں پھینک دو، ہمیں ان کی اب ضرورت نہیں ہے، رب نے حکم نازل کر دیا، اس کے رسول کا فرمان آ گیا، اب ہم اس کو پیئیں گے نہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے نیکی کہ فوراً اطاعت کریں، گناہ کا کام ہے تو فوراً چھوڑ دیں، نیکی کا کام ہے تو فوراً اس کو کریں۔ اسلام نے ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، انہیں مقام و مرتبے سے نوازا ہے جو لوگ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، نیکی کے کام کے اندر سبقت لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کا اختلاف ہوا کسی معاملے میں، جھگڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ آپس میں ناراض ہے۔ سیدنا عمر نے شکایت کی جا کے ابو بکر مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دوسرے صحابہ نے بھی شکایت کی، حضرت ابو بکر کی شکایت کرائی، آپ نے لوگوں کو جمع کر فرمایا لا تؤذونی فی
آمن بی حین کفرتم، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب تم سب میرا انکار کر رہے تھے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے مجھ میں اپنا مال خرچ کیا، میرا دستے بازو بنا جب تم سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اور یہ وہ ہے کہ جب میری بیوی فوت ہو گئی تو اس نے مجھے اپنی بیٹی کا نکاح دیا۔ ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف میں مت مبتلا کرنا۔ اور ایک جب آپ کا آخری خطبہ تھا، جب آپ مسجد نبوی میں آئے اپنی بیماری کے ایام میں، اس میں بھی آپ نے آ کے کہا، فرمایا لا تبکی خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر، فرمایا مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، ہر خاندان اور قوم اور قبیلے کے دروازے کو بند کر دو، الا خوفۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے۔ یہ عزت اور یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ نیکیوں کے اندر سبقت ہے، ایمان کے اندر سبقت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے اندر سبقت ہے۔ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح عزتوں سے نوازے۔ سیدنا سہیل اور سیدنا ابو سفیان اور ان کے ساتھ اور سرداران قریش تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اجازت مانگی کہ ہم آپ کی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اتنی دیر میں سیدنا سلمان، سیدنا بلال، سیدنا سہیل، سیدنا عمار، یہ صحابہ آئے۔ یہ غلام صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی تو سیدنا عمر فاروق نے پہلے ان کو اجازت دی۔ سیدنا ابو سفیان نے اس وقت کہا، ہائے وائے، آج جو قریش کی ذلت کا دن ہے کہ ہم سرداروں کو پیچھے کر دیا گیا اور ان غلاموں کو ہم سے سبقت دے دی گئی۔ سیدنا سہیل نے اس وقت کہا تھا، ملامت کرو تو اپنے آپ کو کرو، ان کو کیوں ملامت کر رہے ہو؟ یہ تو وہ ہیں کہ جب ہمیں بھی اسلام کی دعوت دی گئی، انہیں بھی دی گئی تو انہوں نے قبول کیا۔ جب ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے بلایا گیا، ہم نے انکار کیا، انہوں نے مانا۔ تو آج اللہ عزتوں سے تو نوازے گا نا ان کو، آج اللہ مقام و مرتبے سے نوازے گا ان کو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے ہاں بھی اسی کا مقام ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے۔ اور نیکیوں میں تاخیر کرنے والے، لیٹ کرنے والے، چاہے نیکی کے جذبے سے ہی کریں، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کا فرمان یہاں سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا اور انہیں روانہ کیا اور حکم دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تم لوگ مدینہ سے نکل جائیں۔ لشکر کس طرف جا رہا ہے؟ موقع کی طرف۔ ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلہ، 3000 کا یہ لشکر تھا، مدینہ سے نکلا۔ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے، سواری ہے، بڑی اچھی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ جاؤ، میں جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ کے تمہیں پہنچ جاؤں۔ تاخیر، حکم ماننے میں اتنی سی تاخیر، اور وہ حکم ماننے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے کہ جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھو۔ کوئی غلط کام کرنے کے لیے، کوئی دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھوں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اللہ کے رسول نے خطبہ شروع کیا، دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ یہاں ہے۔ فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ واپسی آنا ہے یا نہیں آنا، آپ کے پیچھے میں نے سوچا جمعہ پڑھ لوں، میرے پاس سواری اچھی ہے، میں ان کو پہنچ جاؤں۔ یہاں آپ نے ایک فکرہ کہا، دل دہلا دینے والا فکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے عبداللہ اب اگر تو زمین بھر کے بھی سونا خرچ کر لے، ما ادرکت فضل غدوتہم، تو صبح کو نکلنے والوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نیکی کے اندر
جلدی کرنا اور لیٹ کرنے کا نقصان ہے. وہ صبح کو حکم مان کے نکل گئے، یہ جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑ رہا ہے، لیکن یہ بھی ان کے اجر و ثواب اور مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو نیکی کے کام کے اندر تاخیر مت کریں، مغفرت کے حصول کے اندر تاخیر مت کریں، جنت کے حصول کے اندر تاخیر مت کریں. کوئی بھی نیکی کا کام ہے فوراً اس کو کریں. اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح رمضان میں ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، اسی طرح اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.